السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ زندگی کا سفر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوا، ان اللہ مع الصابرین سے ہوتا ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون کی طرف ختم ہے۔ معزز سامعین، ہماری تمام الجھنوں کا علاج اپنی غلطی کا اعتراف کرنے اور صراط مستقیم پر سفر کے آغاز میں ہے۔ معزز سامعین، ہمارا ڈیلی کا لیسن 5 آیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا لیسن نمبر 5 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر 25 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم ربنا زدنا علما، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو تم، ربکم، تم اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور وہ لوگ جو، من سے، قبلکم، تم سے پہلے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ معزز سامعین، یہاں سے سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے تیسری رکوع میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ آ گیا ہے کہ قرآن اپنے مخاطب کو کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے اور اس کی پکار کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے نزول سے قبل 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے وہ پس منظر میں موجود ہے، لہٰذا سورۃ البقرہ کے پہلے 2 رکوعوں میں مکی قرآن کے مباحث کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، اور تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ اور لب لباب آ گیا ہے، جبکہ قرآن مجید کا فلسفہ اور بعض نہایت اہم موضوعات و مسائل کا خلاصہ چوتھے رکوع میں بیان ہوا ہے۔ آج والے لیسن میں ہم رکوع نمبر 3 کی 5 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور یہی تمام انبیاء و رسل علیہ السلام کی دعوت تھی۔ سورۃ الاعراف اور سورۃ الہود میں ایک ایک رسول کا نام لے کر اس کی دعوت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی اور الہ اس کے سوا نہیں ہے۔ سورہ شعراء میں رسولوں کی دعوت کے ضمن میں بار بار یہ الفاظ آئے ہیں، فاتقوا اللہ واطیعونی، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعونی، کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ الذاریات میں بھی فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں۔
چنانچہ تمام رسولوں کی دعوت یہی عبادت رب ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بھی یہی ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا فرق واضح ہو گیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ باقی تمام رسولوں کی دعوت کے ضمن میں صیغہ خطاب جو تھا وہ ہوتا تھا یا قومی ہے، یعنی اے میری قوم کے لوگوں، اور جبکہ یہاں صیغہ خطاب ہے یا ایھا الناس، یعنی اے بنی نو انسان۔ معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام رسول علیہ السلام صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے، جبکہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور کامل رسول ہیں جن کی دعوت آفاقی ہے۔ عام طور پر لوگ جو غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں اس پر اس دلیل سے جمے رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ یہی تھا۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم کے الفاظ میں اس دلیل کا بھی رد موجود ہے کہ جیسے تم مخلوق ہو ویسے ہی تمہارے آباء و اجداد بھی مخلوق تھے، جیسے تم خطا کر سکتے ہو اسی طرح وہ بھی خطا کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ نہ دیکھو کہ آباء و اجداد کا راستہ کیا تھا، بلکہ یہ دیکھو کہ حق کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، یعنی دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ سکو اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کی روش اختیار کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ الذی جعل، جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرجا پھر نکالے، بھی اس کے ذریعے، من سے، الثمرات پھل، رزقن رزق ہے، لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا سو نہ ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں تو پھر اس کے شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اہل عرب یہ بات مانتے تھے کہ کائنات کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، البتہ جو ان کے دیوی دیوتا تھے انہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے اوتار ہیں یا اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کے بیٹیاں ہیں، لہٰذا یہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، وہی اس کا مدبر ہے، تو اب کسی کو اس کا مد مقابل نہ بناؤ۔ انداد ندن کی جمع ہے، اس کا معنی مد مقابل ہے۔ خطبہ جمعہ میں آپ نے یہ الفاظ سنے ہوں گے، لا ضد لہ ولا ند لہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی درجے میں کوئی شریک یا مد مقابل نہیں ہے۔ اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو اس درجے توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں کہ ایسے تصورات کی بالکل جڑ کٹ جاتی ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے ہی کہہ دیا تھا، ما شاء اللہ و ما شئت، یعنی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً ٹوک دیا اور فرمایا، اجعلتنی للہ ندن ما شاء اللہ وحدہ، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے
بلکہ وہی ہوگا جو تنہا اللہ چاہے۔ اس کائنات میں مشیت صرف ایک ہستی کی چلتی ہے، کسی اور کی مشیت اس کی مشیت کے تابع پوری ہو جائے تو ہو جائے، لیکن مشیت مطلقہ صرف اسی کی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا، اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَہْدِی مَن یشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اگر ہدایت کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے ایمان لائے بغیر رخصت نہ ہوتے۔ ان دو آیتوں میں توحید کے دونوں پہلو بیان ہو گئے، توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی۔ توحید عملی یہ ہے کہ بندگی صرف اسی کی ہے۔ اب اگلی آیت میں ایمان بالرسالت کا بیان آ رہا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِن اور اگر تم ہو فی میں ریبٍ شک، مما سے جو نزلنا ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو تو لے آؤ، بصورتٍ ایک صورت، من مثلہ اس جیسی، ودعو اور بلا لو، شہداءکم اپنے مددگار، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ سورۃ طور کی آیت نمبر 33 اور 34 میں ارشاد ہوا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں، پھر چاہیے کہ وہ اسی طرح کا کوئی کلام پیش کریں اگر وہ سچے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 88 میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تمام جن و انس جمع ہو کر بھی اس قرآن جیسی کتاب پیش کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَإِن پس اگر لم تفعلوا تم نہ کر سکو، وَلَن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ تو ڈرو آگ سے، الَّتِی جس کا وقودها ایندھن، الناس آدمی، والحجارۃ اور پتھر ہیں، اعدت تیار کی گئی ہے وہ، للکافرین کافروں کے لیے۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ معزز سامعین، ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ چیلنج ہے اور یہ چیلنج اللہ کی سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ انداز دنیا کی کسی کتاب کا نہیں ہے، یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے۔ کیسا دو ٹوک انداز ہے۔ پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے۔ جہنم کے ایندھن کے طور پر پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیا گیا۔ اس کے دو امکانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو معلوم ہے پتھر کے کوئلے کی آگ عام لکڑی کے کوئلے کے مقابلے میں بڑی سخت ہوتی ہے، لہٰذا جہنم کی آگ بہت بڑے بڑے پتھروں سے دہکائی جائے گی۔ دوسرے یہ کہ مشرکین نے جو معبود تراش رکھے تھے وہ پتھر کے ہوتے تھے۔ مشرکین کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارے ان معبودوں کو بھی جہنم میں جھونکا جائے گا، تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو کہ یہ ہیں وہ معبودان باطل جن سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے، جن کے سامنے ماتھے ٹیکتے تھے، جن کے سامنے ہم چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ یہ آگ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، یہ جہنم منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں گویا ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کے بعد ایمان بالآخرت کا ذکر آ گیا ہے۔
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ وبشر الذین، اور خوشخبری دو جو لوگ آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان لہم، کہ ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، کلما جب بھی رزقو کھانے کو دیا جائے گا، منہا اس سے، من ثمراتن کوئی پھل میں سے، رزقن رزق، قالو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ وہ جو کہ، رزقنا ہمیں کھانے کو دیا گیا، من قبلو پہلے سے، وَأُوتُو حالانکہ انہیں دیا گیا ہے، بھی اس سے، متشابہن ملتا جلتا، وَلَہُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواجن بیویاں ہوں گی، مطہراتن پاکیزہ، وہم اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی ان کو باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ یہ اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی آخرت ایمان کا بیان ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہوں گے تو وہ جنت نصیب ہوگی، جس کی ایک جھلک اس آیت میں دکھائی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں جب اہل جنت کو پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں وقفہ وقفہ سے ایسے پھل دیے جائیں گے جو دیکھنے میں بالکل ملتے جلتے ہوں گے، مگر لذت اور ذائقے میں ہر پھل نیا ہوگا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کے پھل دیکھنے میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، اس لیے انہیں دیکھ کر جنتی یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں پہلے یعنی دنیا میں ملے تھے، لیکن جنت میں ان کی لذت اور خصوصیات دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔